بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو صاحب ان کا نام کیا ہے؟ عمر. عمر نام ہے اور یہ قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں. ابھی عمر دیکھو کتنی کم ہے. چلو سناؤ سبق اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ فباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بس ہو گیا سبق تمہارا یہاں تک ہے. چلو ٹھیک ہے جلدی جلدی یاد کرو اور پورا حفظ کر لینا. حافظ بن کے کیا کرو گے؟ انٹرویو دو. امامت کرو گے کہ مفتی بنو گے؟ مفتی. ہیں مفتی. مفتی بن کے کس پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ کفر کا. مفتی بن کے فتویٰ لگاؤ گے کیا؟ نہ. کیا کرو گے مفتی بن کے؟ کیا کرنا ہے مفتی بن کے؟ کچھ کام کرو گے دین کا؟ ہیں تعویذ دعا کرو گے؟ دعا تعویذ جی. دعا تعویذ کرو گے نا؟ کتنا پیسہ لوگے ایک تعویذ کا؟ پیسہ لوگے؟ چلو کم پیسہ لے سکتے ہیں، جائز حساب سے پیسہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جو جائز پیسہ وہ لے لینا، جیسے محنت کا پیسہ. اچھا یہ بتاؤ اللہ رب العالمین کدھر ہے؟ آسمان میں. آسمان میں. بریلی والوں کے سامنے مت کہتے نہیں تو فتویٰ لگا دیتے ہیں کفر کا. وہ کہتے ہیں اللہ کو اوپر والا مت کہو، وہ نیچے سے بھی غائب کر رکھا ہے. بریلی والوں نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے، اوپر بھی نہیں ہے، اوپر سے بھی غائب نیچے سے بھی غائب. عجیب عقیدہ ہے بریلی والوں کے. دیکھو یہ ہنس رہا ہے، یہ ہنس رہا ہے. دیکھو کیا خواہ اوپر سے بھی غائب نیچے سے بھی غائب. ان بریلیوں نے کیا کہا؟ تم بھی ہنس رہے ہو ہے کہ نہیں؟ اللہ کو اوپر سے بھی غائب کر دیا نیچے سے بھی. کہتے ہیں بریلی والے اوپر والا نہ کہو اللہ کو. پھر اگر کوئی کہتا ہے اللہ حاضر ناظر، کہتے ہیں یہ بھی مت کہو. ارے عجیب عقیدہ ہے. اوپر سے بھی غائب کر دیا نیچے سے بھی غائب کر دیا. ڈرامے والے عقیدے ہیں کہ ڈرامائی عقیدے ہیں. اور اگر یہاں سے مدد مانگ لو، یعنی ان سے بیٹے مانگ لو، اولاد مانگ لو، الیاس قاضی سے اولاد مانگ لو، ایسے عقیدے ہیں ان کے ہو گئے. استغفر اللہ. الیاس قاضی نے اپنے بال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی طرح سے بٹوایا. اس کو یہ ہضم کر رہے ہیں بریلی والے. زکوٰۃ کھلا رہا ہے نا، صدقے کھلا رہا ہے، پوری دنیا سے چندے کر رہا ہے. زکوٰۃ صدقے خیرات. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اللہ فرما رہا ہے 8 لوگوں کو صدقہ دیا جانا چاہیے. بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور عاملین مزدوروں کے لیے ہیں، اور مؤلفۃ قلوب کے لیے ہیں، اور وفی الرقاب والغارمین جہاد میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے، مسافر کے لیے، اللہ کی راہ میں. یہ اللہ نے مصرف بتایا. لیکن دعوت اسلامی والا ہیرے وسیلے سے سب کو جائز کر کے اپنے دلالوں کو ایک آدمی کو 50,000 روپے دے رہا پوری دنیا میں. اب اس کے 50 کم بے 10 لاکھ مان لو اس کے مبلغ. ایک آدمی کی تنخواہ 50,000، کسی کی 30، 50 مان کے چلو، اور اس سے بھی زیادہ. جو عمران اتاری یہ ہائی کمانڈ لوگ ہیں ان کی تو 2 لاکھ 5 10 لاکھ جتنا چاہیں لے لیں. اب 50,000 مان کے چلو تو 10 لاکھ مبلغ ان کے ہیں، تو ایک مہینے کا حساب میں نے جوڑا 50 ارب روپیہ ہوتا ہے. یہ اتنے ڈبوں سے چندہ تھوڑی ہو سکتا ہے. ڈبوں سے چندہ کتنا ہوگا؟ اتنا تھوڑی ہوگا 50 ارب روپیہ مہینہ. یہ امریکہ سے ان کا کنیکشن ہے، انگلینڈ سے کنیکشن ہے. کہاں سے کنیکشن ہے؟ امریکہ. امریکہ سے کنیکشن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ امریکہ میں کون لوگ رہتے ہیں؟ یہودی جو اسلام کے دشمن ہیں وہ رہتے ہیں. تو وہ ایسی پلاننگ بتاتے ہیں کہ 98% اچھے کام کرو، 2 ایسے کرو کہ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جائے. یعنی 98 اچھے کام کر کے 2 ایسے کر دو کہ سب ایمان برباد ہو جائے. تو اس نے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا الیاس قاضی نے، اور اپنے آپ کو پیارے بپا جان. کبھی مفتی سمر کو میٹھا نہیں کہلوایا، جبکہ سب جانتے مفتی سمر ہے میٹھا، عمران میٹھا ہے. اس کو نہیں کہلوایا، اس کی بیٹی کو نہیں کہلوایا، اس کی بیوی کو نہیں کہلوایا. یہ اس طرح کے ان لوگوں نے ایمان لوٹنے والی حرکتیں کری ہیں الیاس قاضی نے، جو دعوت اسلامی کا امیر ہے نا پاکستان میں. اور سنو، وہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے دعوت اسلامی والے، منع کرتے ہیں. یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے امام حرم کو، جبکہ امام حرم مسلمان ہے نا. کتنا بڑا مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں مسلمان ہے بتاؤ؟
اس لیے کہ اللہ کے گھر کا امام ہے. کس کے گھر کا امام ہے؟ अल्लाह اللہ کے, اور اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے. اس کو بدعقیدہ مانتے ہیں اور مسلمان نہیں مانتے دعوت اسلامی والے. استغفر اللہ ابن گزم چولے. امام حرم کے پیچھے جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب 27 لاکھ جماعت سے. امام غزالی کے قول سے استقلال کیا ہے, جماعت سے پڑھنے میں 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. 25 یا 27 میں نے استدلال کیا اس سے. 27 لاکھ. پوری زندگی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا, بلکہ 500 سال میں بھی 27 لاکھ نماز نہیں پڑھ سکتا. اتنے بڑے ثواب سے محروم کرتے ہیں یہ لوگ رضوی لوگ. اور مفتی سلمان اظہری یہ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں. ارے 100 سال سے تو تم نے آگ لگا دی قوم کے اندر. یہ دیوبندی بریلوی کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی ہے, لڑا ڈالا مسلمانوں کو, بے وقوف بنا دیا. اور اب کہہ رہے ہیں اب اتحاد کر لو. اب جب جو ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری حالت خراب ہو رہی ہے, غیر مسلم حاوی ہو رہے ہیں, تو اب دیوبندیوں کو سہارا بنا لو, تو ان سے اتحاد. ارے پہلے تم اپنے آپ میں اتحاد کر لو. بریلویوں کو کافر کہہ دیا. مفتی غلام محمد ناقوی کو کس نے کافر کہا؟ ان کے پیر نے کہا, زری میاں نے کافر کہا. نسیم ملت کو کس نے کافر کہا؟ اور جو ہے کہ زاہد ملت نیپال کو کس نے کافر کہا؟ یہ بریلویوں نے. مفتی جیش محمد نے. مفتی جیش محمد کو عبد المنان کلیمی نے کافر کہا. تو پہلے تم اپنے اندر اتحاد کرو نا مسلمانوں. یہ دیوبندیوں کا سہارا کیوں لے رہے ہو تم لوگ ہیں؟ اور دعوت اسلامی پر کفر کا فتویٰ ہے. جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے سنی دعوت اسلامی الگ ہے. جامعہ نعیمیہ آباد سے فتویٰ کفر کا لگا کہ ہم عید کیوں نہ منائیں. وہ فتویٰ منواؤ نا دعوت اسلامی والے سے. اور یہ بغیر پوچھے کیسے اعلان کر دیے تم نے مفتی سلمان اظہری نے. سمجھ گئے آپ؟ تو ہم مسلمان سب ایک ہیں. کیا ہیں؟ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ अल्लाह اللہ کے بعد नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کہاں ہے؟ मक्का मुकर्रम